بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین۔ معزز ناظرین، آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 13 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 13 کے اندر دو علامتیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے سبق کے اندر جو سبق نمبر 12 تھا، اس میں ہم نے اس میں موصولہ الذی، الذین، اللاتی، اللاتی، اللائی، یہ 5 اسماء جو ہیں، 5 علامتیں جو ہیں ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم 2 علامتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے تمام اسباق کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ عربی گرامر آسان انداز کے اندر سیکھنا چاہتے ہیں تو 15 دن اگر آپ محنت کر کے یہ 15 اسباق اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں، جو بھی 2 اسباق باقی ہیں، 13 اسباق جو ہے آج کے اس لیسن کے ساتھ مکمل ہو جائیں گے۔ ان کو آپ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے عربی گرامر کو سمجھنا، قرآن پاک کا ترجمہ صحیح طور پر کرنا انشاءاللہ خود بخود آ جائے گا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 13، لفظ لا، ما۔ یہ دونوں علامتیں الفاظ کے شروع میں آتی ہیں اور ان کا ترجمہ نہیں، نہ یا مت کرتے ہیں۔ یہ 2 علامتیں ہیں، الفاظ کے شروع کے اندر آتی ہیں اور ان کا ترجمہ جو ہے یہ نہیں، نہ یا مت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لا ہے۔ اس کے استعمال کی عموماً 3 صورتیں ہیں۔ جو لا ہے اس کے استعمال کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ اگر لا کے بعد اگر ایسا اسم ہو جس کے آخر میں زبر ہو، پہلی صورت اس کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ لا کے بعد اگر ایسا اسم ہو جس کے آخر میں زبر ہو تو اس میں پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے اور ترجمہ عموماً کوئی نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں لا الہ، کوئی معبود نہیں، یعنی معبود کی جتنی بھی شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ لا ریبہ، کوئی شک نہیں، یعنی شک کی جتنی صورتیں اور شکلیں ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ لا، اس کو لا نفی جنس بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی عتاب یعنی ملامت نہیں۔ لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں۔ یعنی اس کے اندر مکمل جو ہوتی ہے جنس کی وہ نفی ہوتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی مثالیں ہیں یہ اسی لا کی ہیں۔ لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ لا خلاق لہم فی الآخرہ، کوئی حصہ نہیں ان کے لیے آخرت میں۔ دوسری صورت اس کی کیا ہے کہ اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں پیش یا واو نون ہو تو اس میں کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے۔ پہلا جو تھا وہ کیا تھا کہ اگر لا کے بعد ایسا اسم ہو جس کے آخر میں زبر ہو، تو یہاں پہ دوسرا کیا ہے کہ جس کے فعل کے آخر میں، یہ یہاں پہ فعل کی بات ہو رہی ہے، اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں پیش یا واو نون ہو تو اس میں کام نہ کرنے کی خبر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ لا یخاف، وہ نہیں ڈرتا۔ اب یہاں پہ اس کے نہ ڈرنے کی خبر دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لا یخاف، وہ نہیں ڈرتا ہے۔ لا یعلم، وہ نہیں جانتا۔ لا یؤمن، وہ ایمان نہیں لاتا۔ لا یشکر، وہ شکر نہیں کرتا۔ لا یشکرون، وہ سب شکر نہیں کرتے۔ یہاں بھی یہ خبر دی جا رہی ہے کہ وہ شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آخر کے اندر جو اس نے علامتیں بتائی تھی، واو نون اور فعل کے آخر میں پیش ہے، یہ دونوں علامتیں اس کے اندر ہیں۔ یؤمنو، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں نون کے اوپر پیش بھی ہے اور واو نون بھی اس کے آخر میں ہے۔ تو اس کا معنی ہم کیا کریں گے؟ کسی کام کے نہ ہونے کی خبر کے حوالے سے اس کا معنی ہوگا۔ لا یؤمنون، وہ سب ایمان نہیں لاتے۔ لا یشعرون، وہ سب نہیں شعور رکھتے۔ لا یرجعون، وہ سب رجوع نہیں کرتے۔ لا تقاتلون، تم سب قتال نہیں کرتے۔ لا تعقلون، تم سب عقل نہیں رکھتے۔ تیسری صورت اس کی کیا ہے کہ اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں جزم یا واو الف ہو تو اس میں کام نہ کرنے کا حکم یا التجا ہوتی ہے۔ تیسری صورت کیا ہے کہ اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں جزم، پہلے ہم نے پڑھا تھا
کہ وہاں پہ زبر ہو، پھر ہم نے پڑھا تھا پیش اور واو الف ہو۔ تیسری صورت کیا ہے کہ فعل کے آخر میں جزم یا واو الف ہو تو اس میں کام نہ کرنے کا حکم، یعنی کسی کام کے نہ کرنے کا، یا التجا، یا کسی کو کوئی التجا ریکویسٹ کرنا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ مت یا نہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کریں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ کام مت کریں یا یہ نہ کریں۔ تو یہ دو معنی یعنی اس کے کیے جاتے ہیں لا کے، اگر یہ فعل کے بعد آئے اور آخر میں جزم یا واو الف ہو تو۔ اس کی مثالیں دیکھ لیجئے، لا تؤاخذ، تو مواخذہ نہ کر، لا تقربو، تم سب مت قریب جاؤ، لا تقربو، تم سب قریب مت جاؤ، لا تجعل، نہ تو کر، لا تجعلو، تم سب مت بناؤ، لا تبذر، تو فضول خرچی مت کر، لا تشرک، تو مت شرک کر، لا تعتذرو، تم سب عذر مت پیش کرو، ترفعو، تم سب نہ بلند کرو، لا تقدمو، تو تم سب آگے مت بڑھو، لا تأکلوا الربا، تم سب سود مت کھاؤ۔ یہ تمام مثالیں اس کے اندر کام نہ کرنے کا حکم یا التجا، یہ ساری مثالیں جو ہیں اوپر یہ گزر چکی ہیں۔ آگے ہے ما۔ اس علامت کے مختلف معنی و مفہوم ہوتے ہیں، ہر ایک کی وضاحت کہتا ہے کہ درج ذیل ہے۔ پہلی صورت کیا ہے ما کی؟ اس طرح ہم نے اوپر لا کی 3 صورتیں پڑھی ہیں، تو ان میں سے ما جو ہے اس کی بھی کچھ مختلف صورتیں ہیں معنی اور مفہوم کی۔ تو ما کی جو سب سے پہلی صورت ہے وہ یہ ہے کہ کبھی ما کا معنی نہیں یا نہ کرتے ہیں۔ ما کے 2 معنی ہوتے ہیں، کبھی کبھار اس کا معنی نہیں ہوتا ہے اور کبھی نہ کرتے ہیں۔ ان کی مثالیں ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے اور نہ وہ ناراض ہوا۔ تو یہاں پہ نہیں اور نہ دونوں معنی جو ہیں یہ پہلے اس مثال کے اندر آ چکے ہیں، جو اوپر بتایا گیا ہے کہ کبھی ماں کا معنی نہیں اور یا نہ کرتے ہیں، تو یہاں پہ پہلے جگہ پہ نہیں ہوگا، وما قلا دوسری جگہ پہ نہ ہوگا۔ ما لہو من دافع، نہیں ہے اسے کوئی روکنے والا، وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، وما یشعرون، اور نہیں وہ سب شعور رکھتے۔ دوسری صورت ما کی کیا ہے کہ کبھی ما کا معنی جو بھی کیا جاتا ہے، کبھی ما کا معنی جو بھی کیا جاتا ہے۔ پہلے کیا تھا کہ نہیں یا نہ کیا جاتا ہے، پہلی صورت جو تھی وہ نہیں یا نہ، اور دوسری صورت کیا ہے کہ اس کا معنی کبھی جو بھی ہوتا ہے۔ مثالیں وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، یہاں پہ جو اس کا معنی ہوگا۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ تیسری صورت ما کی کیا ہے کہ کبھی ما کا ترجمہ کیا یا کس بھی کیا جاتا ہے، کیا یا کس بھی کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ما تلک بیمینک یا موسیٰ، وہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کیا جانیں کیا ہے فیصلے کا دن۔ یا هل انسان ما غرک، اے انسان کس نے تجھے دھوکے میں دیا ہے۔ اگر علامت ما سے پہلے لفظ بعدی ہو تو اس میں ما کا ترجمہ کے کیا جاتا ہے۔ چوتھی صورت ما کی کیا ہے کہ اگر علامت ما سے پہلے لفظ بعدی ہو تو اس ما کا ترجمہ کے کیا جاتا ہے۔ چوتھی علامت بھی سمجھ لیجئے کہ اگر علامت ما اس سے پہلے لفظ بعدی ہو تو اس ما کا ترجمہ کے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو گیا۔ من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے۔ من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ انہوں نے ظلم کیا۔ من بعد ما تبین له الہدی، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی۔ تو یہ چار صورتیں ہیں ما کی، جس کا ترجمہ بھی مختلف ہے، اور اس کے اندر اگر یہ جو چیزیں یہاں پہ علامتیں بتائی گئی ہیں یہ ہوں گی تو ان کے مطابق ہی ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ آگے ہے نوٹ۔ ما کے بعد اگر کسی جملے میں لفظ الا آ رہا ہو، یہ بھی ما کی صورت ہے 5ویں، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، تو اس کو اس لیے نوٹ کے اندر لکھا ہے۔ یہ اس کے جو استعمال کی صورتیں ہیں اس کے اندر اس کو شمار نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کے اندر چینجنگ ہے۔
معنی کی۔ تو یہاں پہ ما کے بعد اگر اسی جملے میں لفظ الا آ رہا ہو، ما کے بعد اسی جملے میں اسم کے شروع میں با ہو، تو اس ما کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے اور باقی مقامات پر سیاق و سباق سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تو یہاں پہ اس کا معنی نہیں کیا جائے گا۔ کیوں کیا جائے گا؟ کہ اس کے بعد الا آ رہا ہے، اور نہیں تم چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ چاہے، یعنی وہ جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، اور نہیں ہے وہ کسی شاعر کا کلام۔ تو آج کے سبق کو ایک مرتبہ خلاصتاً پھر سمجھ لیجئے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں، لا اور ما۔ ان میں سب سے پہلی جو لا ہے اس کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ لا کے بعد اگر ایسا اسم ہو جس کے آخر میں زبر ہو تو اس میں پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی آگے مثالیں ہیں، تو اس کا ترجمہ کوئی نہیں کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ لا کے بعد فعل کے آخر میں پیش یا واو نون ہو تو اس میں کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے۔ اور تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں جزم یا واو الف ہو تو اس میں کام نہ کرنے کا حکم یا التجا ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ما ہے، اس علامت کی مختلف معنی مفہوم ہوتے ہیں، ہر ایک کی وضاحت الگ الگ ہے۔ کبھی ما کا معنی نہیں یا نہ کرتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کبھی ما کا معنی جو بھی کیا جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کبھی ما کا ترجمہ کیا یا کس بھی کیا جاتا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ما سے پہلے لفظ بعد ہی ہو تو اس ما کا ترجمہ کے کیا جاتا ہے۔ آگے نوٹ ہے کہ ما کے بعد اگر اسی جملے میں لفظ الا آ رہا ہو، ما کے بعد اسی جملے میں اسم کے شروع میں با ہو تو اس ما کا ترجمہ نہیں، الا یا با اس کے شروع میں ہو تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا ہے۔ باقی جتنے بھی مقامات ہوں گے وہاں پہ سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں پہ اس کا معنی ہم نے ما کا نہیں کرنا ہے، کون سا معنی کرنا ہے، وہ وہاں پہ ہمیں خود بخود انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹس میں ضرور پوچھیے، اور اگر آپ نے پہلے اسباق ابھی نہیں پڑھے ان کو اچھی طرح ضرور پڑھیے تاکہ آپ کو شروع سے جو ایک ترتیب ہے، ربط ہے، اس کے مطابق آپ کو سبق سمجھ آ جائے۔ دوستو اب آپ کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور اچھا سا کمنٹس کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔